کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہیں۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائیں جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا، اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، پھر 5x5 اور پھر 8x8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹس اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اسی اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولہ کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوئے ہیں۔
शैतान और फरिश्ते दोनों का जिक्र पूरे कुरान करीम के अंदर 88 यानी 88 टाइम्स के अंदर हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 टाइम्स, जबकि ज़कात और बरकत के लफ्ज़ दोनों 32 मरतबा यानी 32 टाइम्स के अंदर रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी, सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया गया और उसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकली तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो टोटल एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी इत्तफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 टाइम्स के अंदर किया गया है। मजीद पूरे कुरान के अंदर ज़मीन का जिक्र 13 टाइम्स, जबकि समंदर का जिक्र 32 टाइम्स के अंदर किया गया है। इन दोनों नंबर्स को अगर जमा करें तो ये बनता है 45। अब ज़मीन के जिक्र को यानी 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से डिवाइड करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी टोटल ज़मीन पर खुश्की हमारी पूरी ज़मीन के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाह अकबर। क्या अब भी कोई कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तफाक है? इसके अलावा कुरान करीम के ऐसे बेतहाशा मौजूदात मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक साबित करते हैं, मगर सिर्फ अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और इनके दिलों पर मोहर है, इनके लिए ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।